ہو گیا۔ وضو کے بعد عموماً لوگ جو ہیں وہ شہادت کی انگلی آسمان کی طرف اٹھا کے کلمہ شہادت پڑھا کرتے ہیں، تو کیا یہ پڑھنا جو ہے وہ مسنون ہے؟ جی ہاں، انگلی اٹھانا تو مسنون نہیں ہے، کلمہ پڑھنا مسنون ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کلمہ پاک پڑھا ہے، یہ اشہد لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اور شہادت دیتے ہوئے انگلی کا اٹھانا نماز میں چونکہ منقول ہے، لہذا کوئی اٹھا بھی لے گا تو اس میں شرعاً کوئی حرج نہیں۔ آسمان کی طرف دیکھنا ضروری ہے؟ دیکھنا بھی سنت کریمہ ہے۔ اور اگر آسمان نہ نظر آئے تو کوئی بات نہیں، پھر مطلب فقط چہرہ اٹھا لیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ وضو کیا اور آسمان کی طرف دیکھ کر مسکرائے، تو کسی نے پوچھا کہ آپ کیوں مسکرا رہے ہیں؟ تو فرمایا کہ مجھے تو معلوم نہیں ہے، میں نے ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تھا کہ آپ نے وضو کرنے کے بعد آسمان کی طرف دیکھا اور مسکرائے، تو میں اپنے نبی کی سنت پوری کر رہا ہوں۔ تو یہ نبی کریم کی سنت کریمہ ہے، اس لیے پورا کرنے میں حرج نہیں ہے، اچھا ہے۔ چلیں، یہ تو طریقہ کار ہوا وضو کا۔ یہ فرمائیے کہ ابتدا میں کیا نیت کرنا لازم ہے؟ دیکھیے، جہاں پہ وضو میں اور غسل دونوں کے اندر نیت کرنا ضروری نہیں ہوتا، کیونکہ مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ پانی کو اللہ تبارک و تعالی نے مطہر بنایا ہے، یعنی پاک کرنے والا۔ چاہے آپ نیت کریں نہ کریں، پانی پاک کرے گا۔ بالکل اس طرح سمجھ لیجئے کہ جیسے مٹی کو اللہ تعالی نے آلودہ کرنے والا بنایا ہے، تو کسی کے منہ پہ مٹی پھینکی جائے تو آپ نیت کریں نہ کریں، اس کا منہ تو بگڑے گا، آلودہ ہو جائے گا۔ اسی طرح پانی کی یہ خاصیت ہے کہ اگر آپ پاک پانی استعمال کر رہے ہیں تو وہ اپنے ساتھ حکمی نجاست کو بہا کر لے جاتا ہے، یعنی بے وضو پن ہوگا اس کو بہا کر لے جائے گا، اور اگر حالت جنابت میں انسان ہے اور وہ غسل کرتا ہے مثال کے طور پہ، تو پانی اس کی نجاست کو بہا کر لے جاتا ہے۔ تو چونکہ یہ فی نفسہ ہی خود ہی مطہر ہے، خود ہی پاک کرنے والا ہے، تو آپ نیت کریں یا نہ کریں، پانی آپ کو پاک کر دے گا اور آپ کا وضو ہو جائے گا۔ یہاں تک فقہاء اسلام نے لکھا ہے کہ اگر کوئی نہر کے کنارے جا رہا تھا اور اس کا پاؤں پھسلا اور وہ نہر میں گر گیا اور تمام اعضاء وضو اس کی گیلے ہو گئے، وہ باہر نکلے گا تو باوضو ہوگا۔ لیکن اتنا ضرور ہے احناف کے نزدیک کہ اگر کوئی وضو بغیر نیت کے کرے گا تو اس کو ثواب نہیں ملے گا، یعنی وضو ہو جائے گا، ثواب نہیں ملے گا، کیونکہ انما الاعمال بالنیات، عملوں کا دار و مدار نیتوں کے ساتھ ہے۔ تو ہم اس کی تعویل یہ کرتے ہیں کہ انما ثواب الاعمال بالنیات، کیا بات کہ محض اعمال کے ثواب کا دار و مدار نیتوں کے ساتھ ہے۔ کیونکہ اگر اس کے ظاہری معنی کو لیا جائے کہ عمل نیت کے ساتھ ہی ہوتا ہے، تو مطلب یہ ہوگا کہ عمل اس وقت تک عمل نہیں ہوگا جب تک انسان نیت نہ کر لے۔ حالانکہ کثیر اعمال ایسے ہیں دنیا کے اندر جو معرض وجود میں آ جاتے ہیں، حالانکہ ہماری نیت نہیں ہوتی، اس لیے تعویل کی گئی کہ ثواب الاعمال بالنیات، اعمال کے ثواب کا دار و مدار نیتوں کے ساتھ ہے۔ تو اب چونکہ ثواب کا دار و مدار نیت پر ہو گیا، تو اب اگر کوئی نیت نہیں کرے گا تو وضو ہو جائے گا لیکن ثواب نہیں ملے گا، اور نیت کر کے کرے گا تو انشاءاللہ ثواب بھی حاصل ہو جائے گا۔ اچھا، ایک بات فرمائیے کہ ایک شخص ہے وہ وضو کرنے گیا، پاکی کی نیت سے وہ کھڑا ہوا، اور جناب کیا اس کے لیے کلمہ پڑھنا یا تسمیہ شریف پڑھنا جو ہے ضروری ہے؟ نہیں ضروری، اگر اس اعتبار سے لیتے ہیں کہ فرض یا واجب ہے تو یہ ایسا تو نہیں ہے۔ ہاں، کلمہ پڑھنا اگر اس نیت کے ساتھ پڑھ رہا ہے کہ باعث برکت ہوگا تو پھر شرعاً حرج بھی نہیں ہے، لیکن اس نیت کے ساتھ پڑھے کہ کلمہ پڑھوں گا تو پاک ہوں گا اور کلمہ نہیں پڑھا تو میں پاک نہیں ہوں گا، یہ ایک فاسدانہ خیال ہے، یہ غلط ہے۔ کلمے کا پاکی سے تعلق نہیں، جیسے میں نے بھی آپ کو بتایا کہ پانی فی نفسی ہی خود ہی پاک کرنے والا ہے، تو آپ کلمہ پڑھے نہ پڑھے پانی تو پاک کرے گا۔ جہاں تک بسم اللہ الرحمن الرحیم کا تعلق ہے، اس کی فضیلت ابھی میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بسم اللہ کے ساتھ وضو کرے گا تو اس کا پورا بدن گناہوں سے پاک و صاف ہو جائے گا، اور جو بغیر بسم اللہ کے وضو کرے گا تو اس کے اتنے ہی اعضاء پاک ہوں گے جن پر سے پانی گزرے گا۔ اس لیے بہتر یہ ہے کہ شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی پڑھی جائے، اور ایک مختصر سا وظیفہ ہے بسم اللہ والحمد للہ، اگر یہ ہم شروع میں پڑھ لیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب تک انسان باوضو رہے گا فرشتے اس کے نام اعمال میں مسلسل نیکیاں لکھتے رہیں گے۔ کیا بات، تو یہ بہتر ہے کر لینا۔ اچھا، بہت سے لوگ جو ہیں وہ مسواک کیا کرتے ہیں وضو سے قبل، شرع اس حوالے سے کیا کہتی ہے کہ کیا وضو سے قبل مسواک کرنی چاہیے؟ جی ہاں، بعض فقہاء عظام نے اس کو سنت مؤکدہ قرار دیا ہے۔ سنت مؤکدہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جس کا ایک دو بار ترک کرنا برا ہے اور ترک کی عادت بنا لینے سے انسان گناہگار ہوگا۔ اس لیے وضو ایک دو بار بغیر مسواک کے وضو کر لیا تو یہ خلاف سنت ہوا، اور ترک کی عادت بنا لے
تو ان فقہائے اعظام کے نزدیک وہ گناہگار بھی ہوگا. لہذا کم از کم مسواک کرنا سنت کریمہ تو ہے، اس ثواب سے محرومی ہے، ایک بڑی فضیلت سے محرومی ہے، لہذا مسواک ضرور کرنی چاہیے. اچھا، ضمناً جب مسواک کی بات آئی ہے تو یہ چاہیں گے کہ مسواک کرنے کا جو شرعی طریقہ ہے وہ بھی ذرا سا بیان فرما دیں کہ کس طریقہ کار پہ ہمیں چلنا چاہیے. وہ مسواک تو قریب موجود ہے نہیں، لیکن چلیں میں پین کے ذریعے سمجھا دیتا ہوں. مثال کے طور پہ یہ مسواک کا برش ہے اور یہ پوری مسواک ہے، تو طریقہ یہ ہوتا ہے پکڑنے کا کہ 3 انگلیاں اس طرح اوپر رکھیں اور برش کے پاس یہ انگوٹھا رکھیں گے اور چھوٹی انگلی پیچھے رکھیں گے. ٹھیک ہے. یہ ترتیب ہوتی ہے. اس کے بعد کلی پہلے کر لیں گے اور اس کے بعد سب سے پہلے دانتوں کی سیدھی اوپر کی جانب میں 3 مرتبہ مسواک کریں گے. پھر اس کے بعد الٹی طرف اوپر 3 مرتبہ کریں گے، پھر سیدھی نچلی طرف 3 مرتبہ، پھر الٹی 3 مرتبہ، پھر سامنے بھی کرنا چاہیں تو کر کے کلی کر لیں. پھر دوبارہ یہی ترتیب رکھیں گے، پھر تیسری مرتبہ ترتیب رکھیں گے. اس طرح 3 مرتبہ مسواک کرنا سنت کریمہ ہے. ٹھیک. اچھا، یہ فرمائیے کہ کیا وضو سے قبل مسواک کرنی چاہیے یا وضو قائم ہو اور اگلی نماز ادا کرنا چاہیں تو اب بھی مسواک کرنا ہوگی کہ یعنی وہ جو دوران نماز جو ہے؟ جی دیکھیں، مسواک وضو سے پہلے سنت مبارکہ ہے. اب مثال کے طور پہ ایک شخص نے ظہر کا وضو کیا اور اس سے پہلے مسواک کر لی تھی. اب عصر کا وقت آ گیا، اس کا وضو ابھی بھی قائم ہے، ٹوٹا نہیں ہے. تو اب شریعت یہ مطالبہ نہیں کرتی کہ عصر کی نماز سے پہلے بھی مسواک کریں. تو وضو سے پہلے مسواک کا مطالبہ ہے، نماز سے پہلے نہیں. لہذا اگر وضو قائم ہے تو انسان بغیر مسواک کے عصر کی نماز پڑھے گا تو وہ مسواک کے ساتھ ہی ادا کرنے والی نماز کہلائے گی. اور اگر بالفرض اس نے پہلے وضو سے پہلے مسواک نہیں کی تھی، اب اگر وہ عصر کی نماز پڑھتا ہے تو اب ہم یہ کہیں گے کہ آپ مسواک کر لیں گے، پہلے ترک ہو گئی تھی تو اب آپ کر لیں. لیکن اگر مسواک اس نے پہلے والے وضو سے پہلے کر لی تھی